بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد مہدی نراقی جن دنوں نجف میں رہا کرتے تھے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے دن تھے اور میرے گھر پر افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ گھر پر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ باہر جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ مرحوم نراقی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر آیا اور وادی السلام کی طرف چل پڑا تاکہ قبروں کی زیارت کروں۔ ابھی میں قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس حال میں نے دیکھا کہ کچھ عرب جنازے کو لائے اور انہوں نے اس جنازے کو قبر میں رکھا اور اس وقت مجھ سے کہنے لگے کہ اس کے دفن کے باقی کام تم انجام دو، اور وہ لوگ چلے گئے۔ مرحوم نراقی کہتے ہیں میں قبر کے اندر گیا، میں نے اس میت کے چہرے کو کھولا اور اس کے چہرے کو خاک پر رکھا۔ اچانک ایک دروازہ سا کھل گیا اور میں اس دروازے سے اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے، سرسبز باغ ہے اور مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ میں ایک راستہ محل کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں جواہرات بچھے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار اس محل میں داخل ہوا۔ بہت ہی باشکوہ اور قیمتی جواہرات سے بنا ہوا محل تھا۔ میں وہاں کی سیڑھیوں سے اوپر گیا، ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کچھ افراد اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور میں بھی بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ لوگ جو اس شخص کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے وہ اس سے قوم اور قبیلے اور رشتہ داروں کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور وہ ہر ایک کو جواب دے رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ دروازے سے داخل ہوا اور اس شخص کی جانب گیا، اسے ڈنک مارا اور ڈنک مارنے کے بعد اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے ڈنک مارتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر میں آہستہ آہستہ وہ اپنی پرانی حالت پر واپس آ گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ اس نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی، احوال پرسی دینے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ دوبارہ وہ سانپ دروازے سے داخل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جا کر اس شخص کو ڈنک مارتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ شخص دوبارہ مضطرب اور پریشان اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ یہاں پر کون سی جگہ ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ یہ سانپ کون ہے اور کیوں آپ کو ڈنک مارتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں وہی مردہ ہوں کہ جس کو ابھی قبر میں رکھا گیا، اور یہ باغ اور یہ برزخی جنت سب میری ہے، خداوند کی مجھ پر عنایت ہے۔ یہ محل بھی میرا ہے، یہ باشکوہ درخت، یہ جواہرات اور یہ گھر جو دیکھ رہے ہو یہ برزخی بہشت ہے میری، اور یہ افراد جو میرے گرد تم دیکھ رہے ہو یہ سب روحیں ہیں اور یہ مجھ سے پہلے انتقال کر گئی ہیں اور اب آئی ہیں تاکہ میں ان کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں خبر دوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں یہ سانپ آپ کو ڈنک مارتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں مومن شخص ہوں اور جس قدر میں سوچتا ہوں مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہو یا کسی کو میں نے نقصان پہنچایا ہو، مگر یہ کہ گرمی کے دنوں میں ایک دن میں اپنی گلی میں سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری گلی میں جو دکاندار ہے وہ اپنے گاہک کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آپس میں جر و بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور میں ان کے اصلاح کرانے کے لیے ان کے قریب گیا۔ میں نے دیکھا کہ دکان کا مالک کہہ رہا ہے، گاہک سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 6 شاہی دو، جبکہ اس گاہک کا کہنا تھا کہ مجھے آپ کو 5 شاہی دینی ہے اور ان میں 1 شاہی کے لیے لڑائی ہو رہی تھی۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ تمہیں مجھے 6 شاہی دینے ہیں، جبکہ گاہک کا کہنا تھا کہ مجھے آپ کو 5 شاہی دینے ہیں۔
میں ان کے معاملے کے بیچ میں آ گیا۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ آپ آدھی شاہی چھوڑ دو اور گاہک سے کہا کہ آپ آدھی شاہی چھوڑ دو۔ میری اس بات پر دکاندار چپ ہو گیا اور اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن حق دکاندار کا تھا۔ دکاندار کی بات صحیح تھی اور میں نے اسے نیم شاہی کا نقصان پہنچایا تھا۔ میں نے اس کا حق ضائع کیا، اس لیے یہ سانپ میرے پر معین کیا گیا ہے تاکہ مجھے ڈنک مارے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، میری بیوی بچے میرے منتظر ہیں، میں ان کی افطاری کے لیے کچھ گھر پر لے کر جاؤں۔ وہ شخص مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا، خدا حافظی کرنے آیا۔ جس وقت میں باہر جا رہا تھا تو اس نے میرے ہاتھ میں چاولوں کا ایک تھیلا دیا اور کہا کہ یہ بہت اچھے چاول ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جاؤ۔ میں اس چاول کو لے کر اس کو خدا حافظی کر اس دروازے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر وہ دروازہ نہیں تھا، بند ہو گیا تھا اور وہ مردہ اسی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں قبر سے باہر آیا اور میں نے اس کو دفن کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر جا کر اس چاول کے تھیلے کو اپنی بیوی کو دیا۔ ایک مدت تک ہم نے اس کا استعمال کیا، اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی تھی۔ جتنا بھی اس چاول سے استعمال کرتے تھے ختم نہیں ہوتا تھا، اس کی خوشبو محلے میں پھیل جاتی تھی۔ ہمسائے کہتے تھے کہ اس چاول کو کہاں سے خریدا ہے۔ بالآخر ایک مدت کے بعد ایک دن کہ جب میں اپنے گھر پر نہیں تھا، کوئی مہمان آئے اور میری بیوی نے ان کے لیے چاول بنائے۔ انہوں نے جب اس کی خوشبو کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے لیے ہیں، تو میری بیوی نے اسے بتا دیا کہ یہ چاول کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے تعریف کرتے ہی یہ چاول ختم ہو گئے۔